ایک شوہر 15 سال تک بیوی کی قبر پر روتا رہا۔ ایک دن اچانک بیوی نے قبر سے نکل کر کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، دنیا والوں سے محبت مت کرو، اللہ سے محبت کرو۔ دنیا والوں کی محبت تمہیں تباہ و برباد کر دے گی، اللہ کی محبت تمہیں قیامت تک زندہ رکھے گی۔ ناظرین، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا۔ اس کی بیوی نہایت ہی حسین و جمیل تھی، حسن کی ملکہ شہزادی۔ اللہ نے اس عورت کو بڑے ہی حسن و جمال سے نوازا رکھا تھا۔ زمانے کی تمام عورتوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی۔ جو بھی اس عورت کے حسن کو دیکھتا، حسن کی تعریف کیے بغیر نہ رہتا۔ اب یہ شخص اپنے حسین و جمیل بیوی سے اتنی محبت کرتا تھا کہ صرف محبت نہیں، مودت بھی کرتا تھا۔ جس طرح مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے کہ مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اس طرح یہ شوہر بھی اپنی بیوی کے ساتھ اس قدر پیار کیا کرتا تھا کہ بیوی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، خوبصورت بیوی کے ساتھ ساتھ محبت بڑھتی گئی۔ پیارے پیارے دن گزرتے گئے، حسین و جمیل دن گزرتے گئے۔ ایک دن ایسا آیا کہ بیوی کی زندگی کا سورج غروب ہو گیا۔ موت کا فرشتہ آیا، بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بیوی کو کفن دیا، اس کی تدفین کی۔ اس کو دفن کرنے کے بعد کئی عرصہ اس کی قبر پہ بیٹھ کے روتا رہا۔ اس قدر تو محبت کرتا تھا، کئی عرصے بیوی کی قبر پہ بیٹھ کے زاروں قطار روتا رہا۔ ایک دن کڑکتی دھوپ تھی، تپتے جگر کا گرمی موسم تھا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہیں لمبے سفر کو جا رہے تھے۔ آپ کا اسی قبرستان سے گزر ہوا، جس قبرستان میں قبر پہ بیٹھ کے یہ شخص کافی عرصے سے رو رہا تھا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے قبرستان میں سے رونے کی آواز سنی تو آپ قبرستان کے اندر داخل ہو گئے۔ دیکھا ایک شخص ہے، قبر کے سرحانے بیٹھ کر زاروں قطار رو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کے قریب گئے، رونے والے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، پوچھا یہ شخص کیوں رو رہا ہے اور یہ کس کی قبر ہے؟ کہا یہ میری بیوی کی قبر ہے۔ کہا میری بیوی بہت حسین اور جمیل تھی، شہزادی تھی، میں اسے ٹوٹ کے محبت کرتا تھا۔ میری بیوی کا انتقال ہو گیا، کافی عرصے سے اس کی قبر پہ بیٹھ کے رو رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں یا اللہ، یا تو اس سے کو زندہ کر دے یا پھر مجھ سے موت دے دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، اگر تیری بیوی زندہ صحیح سلامت واپس تیرے پاس آ جائے دنیا میں، پھر تو خاموش ہو جائے گا، پھر چپ ہو جائے گا، گھر چلا جائے گا۔ اس نے کہا ہاں چلا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھائے، دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد قبر کے سرحانے آئے۔ اس قبر کے سرحانے آئے، فرمایا اے مردے، اللہ کے حکم سے زندہ صحیح سلامت قبر سے باہر نکلا۔ ایک دم قبر پھٹی، وہ شخص اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک دم قبر پھٹی، اندر سے اپنے سر سے بدن سے مٹی جھاڑتا ہوا ایک حبشی نکلا، کالے رنگ کا حبشی مرد نکلا۔ اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، کانوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ اٹھتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی بولا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تیرے منہ کے اندر سے آگ کے شعلے کیوں نکل رہے ہیں؟ تیرے کانوں سے آگ کی سنگاریاں کیوں نکل رہی ہیں؟ وہ حبشی نے کہا، یا حضرت کیا بتاؤں، افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، ان کانوں سے میں غیبت سنتا تھا، اس زبان سے غیبت کرتا تھا، کانوں سے جھوٹ سنتا تھا، زبان سے جھوٹ بولتا تھا، بس انہی گناہوں کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ جب اس نے پڑھا نا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسی کلمہ کے صدقے سے بخشش فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، او نادان، تم تو کہہ رہے تھے یہ میری بیوی کی قبر ہے، یہاں سے تو حبشی نکلا ہے۔ اس نے کہا، یا حضرت ساتھ والی قبر میری بیوی کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس حبشی کو کہا، اللہ کے حکم سے مر کر دوبارہ قبر میں چلا جا۔ وہ ایک بار پھر سے مرا، دوبارہ قبر میں گیا، اس کی قبر بند کر دی گئی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسری قبر پر گئے، کہا اے مردے، اللہ کے حکم سے زندہ صحیح سلامت قبر سے باہر نکلا۔ ایک دم قبر پھٹی، اندر سے حسین و جمیل خوبصورت حسن کی ملکہ ایک عورت اپنے بدن سے مٹی جھاڑتے ہوئے قبر سے باہر نکلی۔ اس شخص نے کہا، یہی تو میری وہ خوبصورت بیوی ہے جس نے مجھے اتنا رلایا کہ کئی عرصہ گزر گیا، یا اس کی قبر پہ بیٹھ کے
خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو گیا۔ یہی تو میری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا پھر اپنی بیوی کو لے کر گھر چلے جا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے۔ اس نے اپنی بیوی کے کپڑے صاف کیے، اس کے بال سنوارے، مٹی جھاڑی، جاننے کے بعد کہا، تیری جدائی نے میرا سکون برباد کر دیا، میری نیند حرام کر دی۔ اب میرا جی چاہ رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے میں سو جاؤں۔ اب یہ شوہر بیوی کی ران پر سر رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے سو گیا۔ قبر سے یہ سویا ہوا تھا کہ بیوی نے اچانک دیکھا ادھر سے ایک بادشاہ کا بیٹا، ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ جیسے ہی شہزادے کی نظر اس خوبصورت عورت پر پڑی اور خوبصورت عورت کی نظر شہزادے پر پڑی، دونوں ایک دوسرے پر فریقنا ہو گئے۔ شہزادے نے اسے اشارہ کیا، میری طرف آؤ۔ اس نے شوہر کا سر اٹھایا، زمین پر رکھا، اٹھی شہزادے کے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھ کے روانہ ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب شوہر کی آنکھ کھلی تو اس نے بیوی کو موجود نہ پایا۔ بڑا ہی پریشان ہوا کہ میری بیوی کہاں چلی گئی؟ قبر تو خالی ہے، قبر کے اندر تو کچھ نہیں ہے، میری بیوی کہاں چلی گئی؟ پیروں کے نشان کے ذریعے، گھوڑوں کے پیروں کے نشانوں کے ذریعے یہ پیچھے جاتا سفر کرتا کرتا وہاں تک جا پہنچا جہاں وہ شہزادہ کھڑا تھا، جہاں اس کی بیوی کھڑی تھی، اور شہزادے کو کہا، یہ تو میری بیوی ہے، تیرے ساتھ کیسے آ گئی؟ تو میری بیوی کو لے کر یہاں کیوں آ گئے؟ اس نے کہا، عقل سے کام لو، یہ تو میری لونڈی ہے، یہ تیری بیوی کہاں سے؟ اس نے کہا، اسی عورت سے پوچھ لو، یہ تو میری بیوی ہے۔ بیوی نے کہا، تم کون ہو؟ تم میری کیا لگتے ہو؟ میں تو تمہاری کچھ نہیں لگتی، تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ دونوں آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ جس راستے پر کھڑے ہو کر یہ تین اور لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، اسی راستے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ اس شخص نے جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا دوڑ کر قدموں میں جا گرا، کہنے لگا، حضرت یہ میری وہی بیوی نہیں جس کو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے زندہ کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو وہی تیری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عورت کو کہا، کیا تو اس کی بیوی نہیں ہے؟ اس نے کہا، آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو کہنے لگی، آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں، میں تو اس شہزادے کے زیر خریدی لونڈی ہوں، میں اس کی بیوی کہاں ہوں؟ وہ کوئی اور ہوگی۔ منہ پر جھوٹ بولنے لگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھوٹا کہنے لگی۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اگر تو ہمیں جھوٹا کہہ رہی ہے تو پھر جا، اللہ کے حکم سے جس قبر میں سے تجھے زندہ کیا، اسی طرح میں تجھے دوبارہ حکم دیتا ہوں کہ تم مر جاؤ، خاک میں مل جا، ایک بار پھر سے دفن ہو جا۔ اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر یہ عورت پھر سے مردہ ہو گئی۔ جب وہ مری، جب وہ دفن ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں جس نے ایسا شخص دیکھنا ہو جو کفر کی حالت میں مرا اور ایمان کی حالت میں کھڑا کیا گیا، اور پھر ایمان کی حالت میں مرا، جو کفر کی حالت میں مرا تھا، پھر ایمان کی حالت میں وہ کھڑا کیا گیا، پھر ایمان کی حالت میں مرا، پھر اللہ نے اسے جنت میں اعلیٰ مقام دیا، وہ اس حبشی کو دیکھ لے۔ اور جس نے ایسا شخص دیکھنا ہو جو ایمان کی حالت میں مرا، کفر کی حالت میں اٹھایا گیا، اور پھر وہ کفر کی حالت میں مرا اور قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنے گا، تو وہ اس بدقسمت عورت کو دیکھ لے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، تو نے کئی عرصہ بیوی کی قبر پہ بیٹھ کے اپنا وقت برباد کیا، بیوی کی قبر پہ بیٹھ کے روتے روتے تو نے اپنا وقت ضائع کیا، جس کی محبت تو نے اپنا وقت ضائع کیا، زندگی تو نے غفلت میں گزار دی۔ کاش جس قدر تم بیوی سے محبت کرتے تھے اس قدر تو اللہ سے محبت کر لیتا۔ خدا کی قسم، آج میرا رب تجھے اس طرح مایوس تو تنہا اکیلا نہ چھوڑتا جس طرح تیری بیوی نے تجھے تنہا اکیلا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، رب کو پانے کی کوشش کرو، اور جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے اپنے اس چینل زین العابدین کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بروقت ملتا رہے۔ اور اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔